نہیں ہے تمہارا کوئی بھائی اور بہن ایک روم شیئر نہیں کرتے۔ تمہاری پریگننسی کٹ میں دیکھ چکی تھی، تم پریگننٹ ہو اور یہ بات میں بہت جلد ثابت کر دوں گی۔ مریم نے چلاتے ہوئے ملالہ کو سخت کر دیا۔ تو وہ سب جانتی ہے؟ مریم کی بات سن کر ملالہ کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اب ہنسنے کی باری مریم کی تھی۔ ایک بات بتاؤں کیا تم سچ میں شادی شدہ ہو یا پھر ایسے ہی دبئی سمجھ لیا ہے؟ وہ اپنی آنکھ بند کرتی اسے عجیب نظروں سے دیکھتی اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ اپنی بکواس بند رکھو مریم، جائز رشتہ ہے، شوہر ہے وہ میرا، نکاح کیا ہے ہم نے اور یہ بچہ بھی جائز ہے۔ کافی معلومات اکٹھی کر لی ہے تم نے لیکن افسوس مین بات تو معلوم نہ کر سکی، میرے شوہر کا نام۔ کچھ سیکنڈ میں ہی ملالہ نے خود کو پھر سے نارمل کر لیا تھا۔ وہ مریم پر حیران تھی کہ اس نے اس کی پرسنل چیزوں کو بھی ٹٹولا تھا۔ مریم یہ نہیں جانتی تھی کہ ملالہ کا بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ نہ ہی ملالہ کا ارادہ تھا اسے سچ بتانے کا۔ اس وقت سب سے بڑا شکر اس بات کا کرتی تھی کہ اس کے پاس اس کا نکاح نامہ نہیں تھا۔ اگر وہ مریم کے ہاتھ لگ جاتا تو پھر پتہ نہیں اس کی زندگی میں کون سا طوفان آنا تھا۔ چلو میں تمہیں کھلا چیلنج دیتی ہوں، تم یہ بات ثابت کر کے دکھاؤ کہ میں شادی شدہ ہوں اور ماں بننے والی ہوں اور میرا شوہر کون ہے۔ تم ایڑی چوٹی کا بل لگا لو لیکن یہ بات نہیں جان سکتی۔ ملالہ نے اپنے پیٹ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ سچ میں پریگننٹ ہو، لیکن اسے وہاں اپنے خالی پن کا احساس ہوا۔ ملالہ اگنور کر گئی، یہ وقت اپنی کمزوری ظاہر کرنے کا نہیں تھا۔ مریم نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا تھا، جیسے آنکھوں سے ہی اسے نگل جائے گی۔ میں تمہارا یہ چیلنج ایکسپٹ کرتی ہوں۔ میں بہت جلد وجدان کے سامنے ظاہر کر دوں گی کہ تم ماں بننے والی ہو، پھر تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ مریم نے اس کے سامنے آتے مغرور لہجے میں کہا۔ اس نے سوچا یہ کون سا مشکل کام تھا، پریگننسی کو کوئی بندہ کب تک چھپا سکتا ہے، اس طرح وجدان کی آنکھوں میں امڑتے جذبات بھی دم توڑ دیں گے۔ ملالہ ایک آخری نظر اس پر ڈالتی اس کے کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن دروازے پر ہی قدم روکتی مڑ کر اسے دیکھا۔ اگلی بار اپنی کافی کسی اور سے منگوانا، اس بار کپڑوں پر گرائی ہے، اگلی دفعہ چہرے پر گراؤں گی۔ اس کے کپڑوں کو دیکھتی شریر لب و لہجے میں کہتی باہر نکل گئی۔ پیچھے مریم مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ اس کے آفس سے باہر آتے ہی اس نے پھر سے اپنے چہرے پر معصومیت اور مسکینیت طاری کر لی۔ چہرے پر ویسے ہی تھپڑ کا نشان تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سب امپلائیز نے اسے دیکھا، باری باری سب اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اس سے سوال کیا تھا۔ وہ اپنی گردن جھکائے بیٹھی، سر نفی میں ہلا گئی، ساتھ ہی اپنا دوپٹہ اپنے گال سے تھوڑا سائیڈ پہ کیا تاکہ سب کو اس کے چہرے پر موجود تھپڑ کا نشان نظر آئے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ٹھہری تھی۔ میں تو مریم کو بہت نرم گو سمجھتی تھی، بیچاری پہلے دن آئی اور پہلے دن ہی خوبصورت چہرے پر نشان پڑ گئے۔ دیکھو کتنی بیبی سکن ہے۔ ساری لڑکیاں ملالہ سے ہمدردی دکھانے لگی۔ اس آفس میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ مریم ان سب کو غلط لگی تھی۔ ملالہ پورے استحقاق سے سب سے ہمدردی بٹور رہی تھی۔ ایک تو اس کی شکل معصوم اور خوبصورت تھی، دوسرا آج اس کا پہلا دن تھا۔ عورت کے آنسو اور اس کی معصومیت بہت مہنگی ہوتی ہے۔ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے یہ دو چیز ہی کافی ہے۔ مرد کو صرف عورت کی محبت ہرا سکتی ہے۔ پھر سب نے ملالہ کی پرنٹ کرنے میں مدد کی تھی۔ یہ چیز بھی بری لگی تھی کہ پہلے دن ہی اسے اتنا کام دے دیا گیا تھا۔ اس کا اپنا تھپڑ ہی اتنی زور سے لگا تھا کہ شام تک وہ گال سوج چکا تھا۔ شام 5 بجے آفس ٹائمنگ ختم ہوئی تو ملالہ اپنا سب کچھ سمیٹتی کمپنی سے باہر چلی گئی۔ کمپنی سے سڑک بہت دور پڑتی تھی، اس لیے اسے پیدل چل کر جانا تھا۔ کافی آگے جانے کے بعد اسے ایسا لگا
کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے اپنے بیگ سے پیپر سپرے نکالا اور پیچھے کھڑے شخص کے منہ پر سپرے کرنے لگی، لیکن مقابل نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ مالا، میں ہوں میرزل۔ کل رات سے ہی میرزل بے سکون تھا۔ پہلے نکاح والا شوشہ جس کی وجہ سے ساری رات اس سے نیند نہ آئی۔ کل رات ملالہ اس سے بہت یاد آئی۔ آج صبح ہی پتہ چلا کہ ملالہ وجدان کی کمپنی گئی ہے۔ تب سے دل میں عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ اپنی منگنی والے دن وہ وجدان کو ملالہ کی طرف رجحان دیکھ چکا تھا۔ اس کی نظریں جو اس دن ملالہ سے ہٹ نہیں رہی تھی، اب تو وہ سارا دن اس کی نظروں کے سامنے رہے گی اور وہ اس کے بارے میں کیا کیا گھٹیا باتیں سوچے گا۔ یہ بات اسے اور زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اگر وجدان نے اپنی دھوکے باز فطرت سے ملالہ کے دل میں گھر کر گیا، پھر ملالہ سے دور رہنے میں سراسر میرزل کا ہی نقصان ہے۔ اس طرح ملالہ میرزل سے مزید دور ہوگی، جو وہ بالکل نہیں چاہتا۔ اس لیے وہ 5 بجنے سے پہلے ہی ملالہ کی کمپنی سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی کمپنی میں اب اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے کسی آوارہ عاشق کی طرح ملالہ کا انتظار کر رہا تھا۔ میرزل کی آواز سنتے ہی ملالہ کے جسم کا ہر اعضاء ساکت ہو گیا۔ وہ آنکھیں اور منہ کھولے میرزل کو دیکھ رہی تھی۔ میرزل، اس نے ہکلاتے ہوئے اس سے پکارا، جو کیپ، گلاسز اور ماسک سے اپنا چہرہ چھپائے بالکل بھی نہیں پہچانا جا رہا تھا۔ میرزل نے اس کی نازک کلائی پکڑی اور اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ اس نے نئی سفید چھوٹی کار لی تھی تاکہ کسی کو بھی ملالہ پر شک نہ ہو۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے اپنی کیپ اور ماسک اتار دیا۔ بلیک گلاسز لگائے وہ ملالہ کا خوبصورت اور معصوم چہرہ دیکھنے لگا، جس کی سبز آنکھیں ابھی بھی بے یقینی کے عالم میں تھیں، لیکن اس کا دایاں سفید گال جس کے بیچوں بیچ ایک کالا تل بھی تھا، اس پر انگلیوں کے نشان ابھی بھی تھے۔ اسے دیکھتے اس کی براؤن آنکھوں میں خون اترا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا۔ کس نے کیا ہے یہ؟ میرزل نے اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ سہلاتے دبے دبے غصے سے پوچھا۔ ملالہ اس کی حرکت پر کچھ بول ہی نہ پائی۔ اسے خاموش دیکھ کر میرزل نے اپنا ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر مارا اور غصے سے کار کا دروازہ کھولتا باہر نکلنے لگا۔ ملالہ ہوش میں آئی، وہ بھی اپنا دروازہ کھولتی باہر نکلی اور میرزل کو پکارنے لگی، جو غصے سے وجدان کی کمپنی کی طرف لمبے لمبے قدم لیتا غصے سے بڑھ رہا تھا۔ ملالہ نے بھاگتے ہوئے اس سے روکا۔ میرزل، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا مجھے۔ ملالہ نے اس کا بازو پکڑ کر واپس گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے پورا یقین تھا میرزل نے سیدھا پوچھے بغیر ہی وجدان کی دھلائی کر دینی تھی اور اگلے ہی پل وجدان نے ملالہ کو کمپنی سے نکال دینا تھا۔ تو پھر تمہارے چہرے پر یہ نشان خود بخود آ گئے یا پھر خود تم نے تھپڑ مار لیا؟ بولو۔ میرزل گاڑی میں بیٹھا غصے سے چلاتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، جو اب اس کے غصے سے ڈر گئی تھی۔ میرزل، میں نے ہی تھپڑ مارا ہے خود کو۔ ملالہ گاڑی میں موجود ہر چیز کو دیکھ رہی تھی سوائے اس کے۔ میرزل کا چہرہ ایک دم سپاٹ اور سنجیدہ ہوا۔ وہ بالکل خاموش رہا اور ملالہ کو سرد مہری سے دیکھنے لگا۔ ملالہ نے اسے اپنی طرف ایسے سرد نگاہوں سے دیکھتا پا کر اپنا گلا کھنگارتے اپنا کیا جانے والا سارا ڈرامہ اسے سنا دیا۔ میرزل اس سے کوئی بھی بے وقوفی کی امید رکھ سکتا تھا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ خود کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ ملالہ، تمہارے جسم و جہاں کا مالک میں ہوں۔ جب میں نے کبھی تمہارے چہرے پر ایک خروش تک نہیں آنے دی، تو پھر تم کون ہوتی ہو اپنے بدن پر ظلم کرنے والی؟ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی۔ اس کے بعد ایک رائی کے ذرے برابر بھی تمہارے جسم پر کوئی نشان ہوا تو میں خود تمہارا ریزائن لیٹر وجدان کو دوں گا۔ یہ صرف دھمکی نہیں ہے۔ میرزل نے اس کا بازو دبوچتے اپنے سخت لہجے میں اس سے وارن کیا تھا۔ آخری بات کہتے اس نے زور سے اسے چھوڑا تھا کہ وہ سیٹ کی پشت کے ساتھ جا لگی۔ میرزل نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملالہ کتنی دیر میرزل کو دیکھتی رہی، لیکن وہ ریش ڈرائیو کر رہا تھا۔
پھر وہ باہر کے گزرتے نظاروں میں گم ہو گئی۔ 1 گھنٹے کا سفر تھا جو میرزل نے آدھے گھنٹے میں طے کیا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کرتا وہ ملالہ کو لیے گھر کے اندر چلا گیا۔ ملالہ کو لگا تھا کہ وہ صرف اسے گھر چھوڑنے جا رہا ہے، لیکن اسے اپنے ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی پچھلے ہفتے بڑا پختہ ارادہ کر کے گیا تھا کہ وہ اس گھر میں تب تک قدم نہیں رکھے گا جب تک کہ میں یعنی ملالہ اٹل وجدان کی کمپنی میں کام کروں گی۔ ملالہ نے اپنی کنپٹی پر انگلی رکھتے سوچنے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے میرزل کو دیکھا تھا، وہ جو پہلے ہی غصے میں بھرا صوفے پر بیٹھا اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملالہ کے یوں طنز کرنے پر صوفے سے کھڑا ہوا، اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا، ٹائی کی نوٹ بھی کھول ڈالی، شرٹ کے بٹن کھولتا ملالہ کے قریب گیا، ایک ہاتھ میں دوپٹے سمیت اس کے بال گدی سے جکڑے، سختی سے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا اور جھکتا اس کے سرخ لب قابو میں کر لیے۔ وہ اپنا سارا غصہ اس بوسے سے ملالہ کے ہونٹوں پر اتار رہا تھا۔ ملالہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سینہ پیٹ ڈالا، لیکن وہ اس سے دور نہ ہوا۔ اب تو اس کی سبز کانچ آنکھوں سے پانی بھی بہنے لگا تھا، لیکن میرزل کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ جب اس کے لبوں کے خون کا ذائقہ اپنے منہ میں محسوس ہوا، اس کا ارادہ تب بھی نہیں تھا اسے چھوڑنے کا۔ ملالہ کو سانس نہیں آ رہا تھا، آکسیجن کی کمی سے ہاتھ پاؤں میں جان ختم ہونے لگی۔ ہاتھ جن سے وہ اس کے سینے پر تھپڑ مار رہی تھی وہ اس کے پہلو میں آ گرے۔ اس کی ایسی حالت محسوس کرتے میرزل نے اس کے لبوں کو آزاد کر دیا۔ ملالہ گہرے گہرے سانس لو۔ میرزل نے ملالہ کے بے جان ہوتے وجود کو صوفے پر لٹایا اور وہ اس کے کہے کے مطابق گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ہونٹ مزید سوج چکے تھے، بالائی لب پر زخم بن چکا تھا جن میں سے ابھی بھی خون کی بوندیں نکل رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ نارمل ہوئی تو میرزل کو خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میرزل اس کے ایسے دیکھنے پر اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی انگلیوں کے نشانوں پر اپنے لب رکھے۔ تم سے دور ہونے میں خسارے میں ہی رہوں گا، اس لیے جب تک تم وجدان کی کمپنی میں کام کرو گی میں ہر دن تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ جیسی بے وقوفی آج تم نے کی ہے میں مستقبل میں اور رسک نہیں لے سکتا، اس لیے جلدی اپنا ارادہ بدلو۔ میرزل کہتا اس کے چہرے سے دور ہوا اور اندر آئنٹمنٹ لینے چلا گیا۔ پیچھے ملالہ سوچوں میں گر گئی۔ میرزل کمرے سے باہر اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے اور ہونٹوں پر ٹیوب لگانے لگا۔ آپ اس گھر میں نہیں آ سکتے۔ مریم کو مجھ پر پہلے ہی شک ہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور وہ پریگنینسی کٹ دیکھ چکی ہے۔ میں اسے خود سے جیتنے نہیں دے سکتی، بالکل بھی نہیں۔ وہ ضرور میری جاسوسی کرے گی۔ آپ ابھی کے ابھی یہاں سے جائیں۔ ملالہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکالنے لگی۔ ہم گھر چینج کر لیتے ہیں، وجدان کی ہی کمپنی کے قریب میں ایک گھر لے لیتا ہوں تاکہ تمہیں آنے جانے میں بھی مسئلہ نہ ہو۔ مریم کو تو صرف اس گھر کا ہی پتہ ہے۔ میرزل کے مشورے پر ملالہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ میرزل ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن میں اس گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتی، اس میں ہماری بہت سی یادیں ہیں، چاہے بری ہی سہی۔ آخری جملہ کہتے اسے اس گھر میں گزاری اپنی تنہائی اور بچہ یاد آیا تھا۔ میرزل اس کے لہجے میں چھپا دکھ صاف محسوس کر گیا۔ اس نے آگے بڑھتے اس سے اپنے سینے سے لگایا۔ یہ گھر تمہارے نام ہے ملالہ، اس گھر میں سب کچھ ویسا ہی رہے گا جیسا ہم چھوڑ کر جائیں گے، اور تم زیادہ دیر تک وجدان کی کمپنی میں نہیں ٹک پاؤ گی، اس لیے واپس تمہیں اسی گھر میں آنا ہے۔ وہ گھر تو عارضی ہوگا۔ میرزل اس کے بالوں میں انگلی چلاتے نرمی سے کہتا اس کی ساری مشکلیں حل کر گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں وجدان کی کمپنی میں بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہوں۔ آپ نے کبھی میری اہمیت جانی ہی نہیں۔ آپ کی کمپنی میں سب لوگ ہی میرے ساتھ روڈ بیہیویئر رکھتے تھے، آپ بھی جب دل چاہتا سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتے تھے۔ اب میری قدر آ رہی ہوگی کہ میں کتنی اچھی پی اے تھی۔ اب میری جیسی کوئی پی اے ڈھونڈ کر دکھائے تو میں آپ کو مانوں۔ وہاں سب مریم کو چھوڑ کر سب بہت اچھے ہیں، یہاں تک کہ وجدان بھی۔ مریم جو کہ اس کے ساتھ پچھلے 5 سالوں سے ہے، اسے چھوڑ کر اس نے میری بات کا یقین کیا، مجھے اہمیت دی۔ ملالہ نے معصومیت بھرے انداز میں اپنی اہمیت جتائی۔ آخر میں
وجدان کی تعریف کر کے اس نے میرزل کے اندر پٹھانی خون کو جوش دیتے گردش بڑھا دی تھی۔ وہ میرزل کی وجدان کے لیے نفرت سے بخوبی واقف تھی۔ میرزل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا، آنکھوں میں خون جمع ہونے لگا، وہ سرخ آنکھوں سے اسے گورنے لگا۔ تکلیف کے احساس سے ملالہ نے اپنے دونوں نازک ہاتھوں سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور کرنا چاہا، لیکن اس کی مضبوط گرفت وہ اپنے چہرے پر ہلکی نہ کر پائی۔ اسے عادت ہے دوسروں کی عزت سے کھیلنے کی، وہ مرد کے نام پر دبا ہے، عورت اس کے لیے صرف کھلونا ہے۔ اس ہفتے میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے نہ پا کر میں ایک صحرا میں بھٹکتے ہوئے مسافر کی طرح ہو چکا ہوں۔ میں اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ صحیح کہا، اس ایک ہفتے نے تمہاری اہمیت میری زندگی میں اجاگر کر دی ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اگر میں چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے نکلوں تو تمہاری جیسی پی اے نہیں ڈھونڈ سکتا۔ You are my very personal assistant, Mala, that give peace to my restless soul. میرزل کا لہجہ جزنا شروع میں سخت و سرد تھا، آخر میں اتنا ہی نرم اور جذبات میں ڈوبا تھا۔ اس کی گرفت بھی اس کے چہرے پر نرم ہو گئی، لیکن آنکھیں ابھی بھی سرخ تھی۔ وہ کہتا اس کی گردن میں جھکا، لیکن ملالہ اسے خود سے دور دھکا دیتی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرزل کو بس جذبات میں بہنے کا موقع چاہیے۔ ملالہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی کمرے میں چلی گئی۔ دل ابھی بھی بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ باہر لانچ میں میرزل اکیلا صوفے سے سر ٹکائے سفید چھت کو دیکھ رہا تھا۔ ملالہ کو وجدان سے دور رہنا چاہیے۔ وجدان ملالہ کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ملالہ کی زبان سے اس کی تعریف سننا ایسے تھا جیسے وہ تعریف تیر کی صورت میں اس کے دل کو گھائل کر رہے تھے۔ ڈنر اس نے باہر سے آرڈر کیا۔ ملالہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، وہ ابھی تک میرزل کے الفاظ کے زیر اثر تھی۔ کچھ دیر ان کا ڈنر آ گیا۔ میرزل ملالہ کو بلانے کمرے میں گیا، جو کہ اپنا لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی۔ مریم نے اس سے ابھی فائل سینڈ کی تھی جو اس سے صبح ریڈ کر کے لے جانی تھی۔ ملالہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ نوکری کرتی ہوں، غلامی نہیں۔ سارا دن کھوتے کی طرح کام کروایا ہے، رات کو بھی کھوتا گاڑی سمجھا ہے کیا؟ کھوتے کو بھی آرام کا وقت ملتا ہے، میں تو پھر انسان ہوں۔ زیادہ شوق ہے کام کرنے کا تو خود کر لو، کل وجدان سے بات کروں گی، ایسے کام لینا تو سیلری ڈبل لوں گی، اور وجدان کو یہ ریکارڈنگ دکھانی ہے تو دکھاؤ، مجھے امید ہے وہ عقل مند ہے، سمجھ جائیں گے میری بات۔ ملالہ غصے سے چلا دی مریم کو وائس بھیج رہی تھی۔ وہ اس وقت بھول گئی تھی کہ میرزل گھر ہی موجود ہے۔ میرزل کے کان پھر سے وجدان کا نام سن کر غصے سے سرخ ہو چکے تھے۔ ملالہ، یہ آخری بار ہے جو میں تمہارے منہ سے اس وجدان کا نام سن رہا ہوں۔ اب کی بار تم نے اس کا نام لیا تو تمہاری زبان میرے دانتوں سے نہیں بچے گی۔ میرزل غصے سے کہتا اس کا بازو پکڑتا کچن میں موجود ٹیبل پر لے آیا، جہاں وہ پہلے ہی کھانا لگا چکا تھا۔ ملالہ نے خاموشی اختیار کی، وہ اس سے آج بہت غصہ دل آ چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں بیڈ پر اپنی اپنی جگہ لیٹے تھے۔ کیا مریم تم سے بہت کام کرواتی ہے؟ کمرے کی خاموشی میں میرزل کی فکر میں ڈوبی آواز ابھری۔ وہ اپنی کمپنی میں ملالہ سے کبھی بھی زیادہ کام نہیں لیتا تھا، جس وجہ سے زیادہ کام کا برڈن میرزل پر ہی تھا، اور یہاں ایک دن میں ہی ملالہ کو احساس ہو چکا تھا کہ میرزل ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی برتتا تھا، اور جو تھوڑا سا کام میرزل اس سے کرواتا تھا، اگر وہ اس میں بھی کوتاہی برتتی تو میرزل کا برہم ہونا واجب تھا۔ اس کے سوال پر اس نے گہری سانس کھینچی تھی اور اس کی طرف رخ موڑا تھا۔ میرزل، آپ نے کبھی میرے اوپر پوری ذمہ داری کیوں نہیں ڈالی، اور سیلری بھی آپ مجھے سب سے زیادہ دیتے تھے۔ انسان وجدان کا نام لینے سے پرہیز کیا گیا تو مریم کو اتنی سیلری نہیں دیتا۔ ملالہ کے سوال پر میرزل نے بھی اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم نازک اور معصوم ہو، میں تمہیں آفس ورک کی تھکاوٹ اس لیے نہیں دیتا تھا کیونکہ مجھے اپنی تھکاوٹ بھی تو تم سے اتارنی ہوتی تھی۔ اگر تم خود تھکی ہوئی ہوتی تو مجھے سکون کیسے مہیا کرتی؟ اور سیلری اس لیے زیادہ دے رہا تھا کیونکہ تم میری بیوی ہو، اور پھر میری طرف سے دیے گئے پیسے بھی نہیں لیتی تھی، اس لیے میرزل کے
میرزل کے لہجے سے سچائی ٹپک رہی تھی جس سے ملالہ کا چہرہ بلش کرنے لگا۔ اپنے چہرے پر اس کی پرحدت نگاہیں وہ اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ اس میں میرزل کی طرح نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ تھی، اس لیے اپنا چہرہ کمبل سے ڈھکتی وہ سونے کی تیاری کرنے لگی۔ میرزل بھی مسکراتا ہوا ملالہ کو زبردستی اپنے حصار میں لیتا سو گیا۔ اگلے دن میرزل کی آنکھیں الارم کے بجنے سے کھلی تھی۔ اسے آنکھیں کھول کر موبائل میں ٹائم دیکھا۔ 7 بجنے میں صرف 15 منٹ تھے۔ ملالہ کا موبائل ابھی بھی ملالہ کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر 1 منٹ بعد الارم بجتا، لیکن مجال ہے جو ملالہ کی آنکھوں نے جنبش بھی کی ہو۔ میرزل نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے موبائل کے سارے الارم بند کیے اور ملالہ کو اٹھانے لگا۔ اس کے لیٹ ہو جانے پر وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اب وہ اس کی کمپنی میں تو تھی نہیں۔ ملالہ، مریم کا فون آ رہا ہے، وہ تمہیں آفس بلا رہی ہے۔ میرزل نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھی تو اس نے یہی حرب آزمایا۔ آنے دو اس ٹائم کا فون، خود ہی بڑبڑ کرتی خاموش ہو جائے گی۔ ملالہ کی مریم کے نام پر آنکھیں کھل گئی تھی لیکن ابھی بھی آرام سے تکیے میں سر دیے آرام کرتی رہی۔ میرزل نے اس کے جواب پر کندھے اچکائے اور اپنا آفس سوٹ لیتا باتھ روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے ملالہ بھی نہ چاہتے ہوئے اٹھ گئی۔ اس کا آج کوئی ارادہ نہیں تھا کل کی طرح مریم سے مغز ماری کرنے کا۔ وہ دوسرے باتھ روم میں گئی، فریش ہوئی، ڈریسنگ روم سے تیار ہو کر نکلی۔ اب دونوں میاں بیوی اپنے اپنے آفس جانے کے لیے تیار تھے۔ ملالہ کو تیار ہوتے 7-15 منٹ ہو چکے تھے، ابھی تو ناشتہ بھی کرنا تھا۔ میرزل پلیز مجھے کمپنی چھوڑ دیں، جیسے کل آتے وقت آدھے گھنٹے میں سفر مکمل کیا تھا ایسے ہی اب بھی مجھے وقت پر پہنچا دیں۔ ملالہ نے اپنا بیگ پکڑتے میرزل کی منت کی۔ مجھے بھی آفس سے دیر ہو رہی ہے لیکن میں تمہاری ریکویسٹ پوری کر سکتا ہوں، لیکن بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے، میرزل نے معنی خیز انداز میں کہا تھا جس سے ملالہ جلدی کے چکر میں نوٹ نہ کر سکی اور فوراً اس کی شرط پر ہاں کر دی۔ مجھ غریب سے اب کیا مانگ سکتے ہیں بھلا؟ خیر جو بھی ہوگا مل جائے، ملالہ نے جان چھڑاتے کہا اور گیراج میں کار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرزل اس کی جلد بازی پر مسکرایا تھا، پھر راستے سے اسے سینڈوچ لے کر دیتے۔ اس نے ریش ڈرائیونگ کرتے اسے وقت پر اس کی کمپنی پہنچا دیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر عجلت میں اس کی کار سے نکل دی، کمپنی کے اندر چلی گئی۔ میرزل اسے اپنی کار میں بیٹھا دیکھتا رہا جب تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ پھر اس نے حیدر کو فون کیا اور پاس ہی کوئی اچھا سا گھر خریدنے کو کہا جو کہ ملالہ کے نام ہی ہو۔ زرتاشا اپنے سامنے ترکھیل کو ناشتہ کرتے دیکھ رہی تھی، جو شاید آج اپنے پورے خاندان کے حصے کا ناشتہ کرنے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ایک کیفے میں بیٹھے تھے۔ ناشتے کے پیسے زرتاشا کے حصے میں تھے کیونکہ مطلب اسے ہی تھا ترکیل سے۔ ترکیل بس کر دو، کتنا کھانا ہے؟ مانا کہ تم پہلی بار ایک لگژری کیفے میں بیٹھے ہو لیکن کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ لوگ اب کسی حد تک مجھے جاننے لگے ہیں تو پلیز اپنا جنگلی پن بند کرو۔ زرتاشا اسے جنگلیوں کی طرح کھاتے دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ سجائے دانت پیستے دبے دبے غصے میں کہہ رہی تھی۔ ترکیل نے ایک لمبی ڈکار لی اور سیدھا ہو بیٹھا۔ اب بولو کیا غم ہے؟ پہلی بار اتنا اچھا کھانا کھایا ہے کہ اپنا جنگلی پن چھپا نہ سکا۔ رات کو تم نیند میں کیا بڑبڑا رہی تھی؟ نکاح شاید۔ ترکیل کو یاد تو سب کچھ تھا لیکن پھر بھی بولنے کی ایکٹنگ کی۔ زرتاشا تھوڑا اس کے قریب جھکی۔ مجھ سے نکاح کر لو، ہلکی آواز میں کہا گیا تاکہ آس پاس کے لوگوں کو سن نہ جائے۔ کیا ابھی میرے اتنے برے دن نہیں آئے کہ تم سے نکاح کروں؟ ترکیل کہتا اپنی جگہ سے اٹھنے لگا۔ 20 لاکھ ایک مہینے کا؟ زرتاشا کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ اس نے ناسمجھی سے زرتاشا کو دیکھا جس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ وہ مذاق نہیں کر رہی تھی۔ زرتاشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس چیئر پر بٹھایا۔ جب تک میں تمہارے نکاح میں رہوں گی تمہیں ہر مہینے کے 20 لاکھ دوں گی۔ یہ سمجھو کنٹریکٹ میرج ہے، بس جیسے میں کہوں ویسے کرنا ہے۔ بولو تمہیں ایسی آفر کوئی نہیں دے گا۔ زرتاشا کا چہرہ ہر جذبات سے عاری تھا اور ترکیل حیران تھا وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا لیکن جب اس سے پتہ چلا تھا کہ وہ منگنی شدہ ہے اس نے تب ہی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اس سے بالکل امید نہیں تھی کہ اسے یوں ملے گی، چاہے کنٹریکٹ میرج ہی صحیح۔